کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا نہیں ہوں، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن کریم۔ اللہ الرحمن الرحیم، سانول وائس میں خوش آمدید۔ آج محرم الحرام کے حوالے سے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 8 محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں 6 محرم الحرام کی رات کو امام عالی مقام کے خیموں میں موجود پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا۔ صحرا کی تپتی ریت میں 7ویں محرم کا دن اہل بیت کے بچوں اور عورتوں نے پیاس سے بلکتے ہوئے گزارا۔ 8ویں محرم کو حضرت عباس علمدار نے مختلف جگہوں پر پانی کے حصول کے لیے ایک کے بعد ایک کنویں کھودنے شروع کیے، لیکن بدقسمتی سے ہر جگہ ان کو زیر زمین چٹان کا سامنا کرنا پڑا اور بدقسمتی سے وہ پیاس سے بلکتے بچوں کے لیے پانی کا بندوبست نہ کر سکے۔ علی مزاری مفرد اور کچھ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ خیموں سے صرف 19 قدم قبلہ کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک گڑھا کھودا جس میں سے پانی نکلا، جس سے خیموں میں موجود ہر کسی نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور مشکیزے بھی بھر لیے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ پانی ایسا غائب ہوا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ بعض اہل تشیع کی کتب کے حوالے سے 7ویں محرم سے 10ویں محرم تک امام علی مقام کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ معصوم بچوں کے پیاس کی وجہ سے بلکتے ہوئے دیکھ کر یزید بن حسین الحمدانی نے امام علی مقام سے اجازت چاہی کہ وہ عمر بن سعد سے دریا سے پانی لانے کی اجازت طلب کرے۔ جب آپ عمر بن سعد سے ملے تو اس نے اچھے طریقے سے بات نہ کی اور کہا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں مل جاتے، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ الحمدانی نے جواب دیا کہ تم لوگوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے، کل بروز قیامت ان کے نانا کے سامنے اس کا کیا جواز پیش کرو گے؟ اللہ سے ڈرو، تم نے معصوم بچوں کو پانی دینے سے انکار کیا ہے، ایسا تو کافر بھی نہیں کرتے، تم اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہو؟ عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے قیامت کا کوئی خوف نہیں، میں تو ابھی اپنی قیادت کے احکامات کا انتظار کر رہا ہوں کہ کس وقت حسین ابن علی کو شہید کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور فرات سے پانی لے کر آؤ۔ آپ اپنے 20 گھڑ سواروں سمیت دریائے فرات پر چمڑے کے مشکیزوں میں پانی لینے کے لیے گئے تو دریا کنارے الحجاج نے ان کو روکا، جو کہ وہاں پر اپنے فوجی دستے سمیت ڈیوٹی پر مامور تھا۔ ہلال بن نافع جو کہ الحجاج کا چچا زاد بھائی تھا، اس کی آواز سن کر اور پہچان کر اس نے کہا کہ تم لوگ خود دریا سے پانی پی سکتے ہو، لیکن خیموں میں پانی لے کر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہلال نے جواب دیا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم بچوں کے لیے اگر پانی نہیں ہے تو ہم ہی پانی پیتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کیا؟ تب آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جتنا پانی مشکیزوں میں لے سکتے ہو لے لو۔ اس پر الحجاج نے اپنے ساتھیوں سمیت ناکام مزاحمت کی۔ حضرت عباس علمدار کچھ پانی خیموں میں لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس بہت ہی کم مقدار میں لائے گئے پانی سے بمشکل معصوم بچوں کی پیاس بھی نہیں بجھی تھی۔ پیاسے معصوم بچوں کی پیاس کی شدت کی وجہ سے ہنگامہ آرائی میں پانی کا مشکیزہ الٹا ہو گیا اور کافی پانی زمین پر گر گیا۔ حضرت امام حسین کے جوان مردوں کو 7ویں محرم کے بعد پانی نہ مل سکا۔ ابن الحتیر جو کہ بہت ہی مشہور مورخ ہے، الکمیل میں لکھتے ہیں کہ ایک کمزاد سپاہی جس کا نام عبداللہ بن حسین الازدی تھا، جس نے دریائے فرات کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت امام حسین کو طنز کیا کہ کیا آپ دریائے فرات کے آسمان کے بادلوں کی طرح چمکدار پانی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ایک قطرے کو بھی آپ اور آپ کے ساتھیوں کو چکھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ تم پیاس سے موت کے منہ میں نہیں چلے جاتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس بدبخت کے لیے دعا کی کہ وہ اپنی موت سے پہلے پیاس کی تلخی محسوس کرے۔ اس بدبخت کو بعد میں کلیجہ جلا دینے والی پیاس نے آن گھیرا تو وہ پانی پیتا گیا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ مزید پانی پیتا تو وہ الٹی کر دیتا، یہاں تک کہ پانی کی کثرت سے اس کا معدہ پھٹ گیا اور وہ ادھر ہی پانی میں گر کر مر گیا۔ گو کہ بہت سارے ایسے واقعات ان کو راہ راست پر لانے کے لیے رونما ہوئے
لیکن یزیدی لشکر پھر بھی واپس نہیں گیا اور اپنی ڈٹھائی پر ڈٹا رہا۔ اس بات پر عمر بن سعد بہت زیادہ مشتعل ہوا جب اس کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہی دریائے فرات سے بہت بڑی فوج کی نفری کی موجودگی کے باوجود پانی خیموں میں لے کر گئے ہیں، تو اس نے دریا کا پہرا بڑھانے کے ساتھ خیموں کے گرد گھیرا تنگ کرنے اور حملے کا منصوبہ بنایا۔ یہ جاننے کے بعد حضرت امام حسین اپنے 20 جانثاروں کے ساتھ عمر بن سعد کو ملنے کے لیے آئے، تو عمر بن سعد بھی اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ آیا۔ امام علی مقام نے اسے فرمایا کہ کیا تم خدا سے میرے خون کے بارے میں نہیں ڈرتے ہو؟ تم نہیں جانتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ تم بنو امیہ کو چھوڑ دو اور مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، یہ خدا کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ عمر نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری تمام جائیداد چھین لی جائے گی۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اپنی ذاتی جائیداد سے تمہارا تمام ہونے والا نقصان پورا کروں گا۔ کچھ راویوں کے مطابق عمر بن سعد نے کہا کہ وہ میرے رشتہ داروں کو فنا کر دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تم ویسے بھی تو بہت جلد اپنے بستر پر مارے جاؤ گے اور میرے جانے کے بعد تم عراق کی پیدا شدہ گندم سے نہیں کھا پاؤ گے۔ تو اس نے آگے سے مذاقاً کہا کہ میں جو ہی کھا لوں گا۔ 8 محرم کی رات کو ابن سعد نے امام علی مقام کے خیموں کے گرد محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور 4 سے 8 محرم کے درمیان ابن زیاد نے بہت بڑے لشکر کربلا کی طرف روانہ کیے۔ 8ویں محرم کو تقریباً 1,40,000 تک کی فوج حسینی خیموں کے گرد جمع تھی۔ ابن زیاد کے لشکر میں خوشی کے شادیانے اور ڈھول بجائے جا رہے تھے۔ اسی وقت امام علی مقام کی بہن بی بی زینب نے امام علی مقام سے سوال کیا کہ کیا آپ کے خط کے جواب میں کوئی اچھی خبر آئی ہے کہ نہیں، لیکن ہر بار جواب نفی میں ہوتا تھا۔ آخر بی بی زینب کو یاد آیا کہ حبیب ابن مداحر جو کہ حضرت امام حسین کے بچپن کے دوست تھے، ان کو خط لکھا جائے اور دوسرے جو بھی ان کے جاننے والے ہیں ان کو موجودہ حالات سے آگاہ کیا جائے۔ حبیب کو لکھے گئے خط کے الفاظ یہ تھے: اے قاضی حبیب، حسین ابن علی کو یزیدی افواج نے کربلا میں گھیر رکھا ہے۔ پہلی روایت کے مطابق حبیب اس وقت مہندی خرید رہے تھے اور دکاندار کو مہندی یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اب میری سفید داڑھی میرے خون سے ہی لال ہوگی۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو اٹھ کھڑے ہوئے اور بیوی کو کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ تم اپنی والدین کے گھر چلے جاؤ، کیونکہ یزیدی افواج عورتوں اور بچوں کی بے حرمتی سے باز نہیں آتے۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی امام علی مقام کے پاس جاؤں گی اور شہزادیوں کی خدمت کروں گی، لیکن اپنے والدین کے گھر نہیں جاؤں گی۔ حبیب بنی اسد قبیلے کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ تم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کرو اور خدا اور اس کے رسول کی دونوں جہاں کی خوشنودی حاصل کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اکیلے ہی یہ سعادت حاصل کرو، ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ بالآخر 90 افراد ان کے ساتھ جانے پر رضامند ہوئے۔ جب ابن سعد کو اس کا پتہ چلا تو اس نے 400 کا لشکر ان کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ان کی مڈ بھیڑ ہوئی اور کافی افراد جان سے گئے اور بنی اسد قبیلے نے گاؤں خالی کر دیا۔ شمر نے عبداللہ بن محل کے ساتھ مل کر ابن زیاد کو ایک خط لکھا کہ امام حسین کے ساتھ ہمارے 4 رشتہ دار ہیں، ان کو محفوظ طریقے سے نکالا جائے اور پناہ دی جائے، جن میں حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان تھے جو کہ ام البنین اور حضرت علی کے بیٹے تھے۔ عاشوراء کی رات کو شمر نے حضرت عباس کو یہ خط دکھایا کہ وہ امام علی مقام کو چھوڑ دیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ کتنا عجیب ہے کہ تم ہمارے اوپر اس وقت رحم کھا رہے ہو جبکہ تم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر کے آئے ہو۔ تمہاری حفاظت اور پناہ جائے بھاڑ میں، خدا ہماری حفاظت فرمائے گا، ہم امام علی مقام کے جھنڈے کے سائے تلے ہی محفوظ ہیں۔ امام علی مقام اس وقت باہر تشریف لائے، ان یزیدی افواج سے خطاب کیا جو کہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے: کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم جانتے ہو کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ حمزہ شہید میرے چچا ہیں، شہید جعفر میرے والد علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور دوسرا قرآن کریم، اور یہ کہ میں اور میرا بھائی حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
اگر تم نے یہ تمام چیزیں نہیں سنی تو ان سے ان چیزوں کی تصدیق کر لیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، جیسا کہ جابر بن عبداللہ الانصاری، ابو سعید الخدری، سعد بن سہل السعیدی، زید بن ارقم، انس بن مالک۔ امام علی مقام نے تب کوفیہ کے باسیوں جو کہ اب عمر بن سعد کی فوج میں شامل تھے ان سے خطاب کیا، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر شکایت نہیں کی تھی کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے؟ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور مذہبی معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے اس خط کا انکار کیا تو امام علی مقام اپنے خیمے سے ایک خط نکال کر لائے جس میں جن لوگوں کی طرف سے یہ خط لکھا گیا تھا ان کے نام بھی شامل تھے۔ مجمع میں سے جب اس کا کوئی جواب نہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم خط کا انکار کرتے ہو اور اس کو جعلی قرار دیتے ہو تو تم لوگوں نے مجھے اور میرے خاندان اور دوستوں کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ مجھے کہیں اور جانے کیوں نہیں دیتے؟ تب قیس ابن زیاد نے کہا پہلے آپ یزید کو خلیفہ تسلیم کریں اور ان کی بیعت کریں، تب ہم آپ کی کوئی بھی بات سنیں گے۔ تب امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن یزید جیسے ظالم کی بیعت نہیں کروں گا جو کہ احکام الہیہ کی خلم خلا اور ڈٹائی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا بھی مذاق اڑاتا ہے۔ میں یہاں سے جانے کو ترجیح دوں گا، لیکن اگر مجھے مجبور کیا گیا تو پھر بھی میں کسی منافق اور عامر کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ جواب میں ایک دشمن نے آواز لگائی کہ ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے اور نہ ہی پانی کا ایک بھی قطرہ آپ کو دیا جائے گا جب تک آپ کا سر یزید کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔